السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے انسانی دل کا وجدان یا الہام سائنس کی روشنی میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں جن کے ذریعے جو اسے سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، فہم حاصل ہوتا ہے، اسے ہم حسی ادراک کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل جیسی نعمت سے نوازا ہے اور دل کے ذریعے اسے جو علم حاصل ہو اسے ہم روحانی ادراک کہتے ہیں۔ روحانی ادراک کو وجدان بھی کہتے ہیں، کشف بھی کہتے ہیں، الہام، القاء، اشراق، روحانی آگہی، روحانی شعور، اور جدید سائنس میں اسے چھٹی حس کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے اس صلاحیت کو کہ انسان کو حواس خمسہ کے علاوہ جو بلا واسطہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے، حقائق تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ چھٹی حس ہے۔ اور دین اسلام میں اسے کشف، الہام یا وجدان کہتے ہیں اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے 3 مایہ ناز سائنسدانوں نے ایک سائنسی ریسرچ کی جو وہاں کے میڈیکل رسالے جرنل آف آلٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن کے 2004 کے شمارے والیوم 10 پیج 133 to 143 میں چھپی۔ اس تحقیق میں ڈاکٹر رولن میکریٹھے، یہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، مائک ایٹکنسن اور ڈاکٹر ریمنڈ بریڈلے پی ایچ ڈی، انہوں نے جدید میڈیکل مشینیں استعمال کی یہ جاننے کے لیے کہ انسانی دل اور دماغ کا باہمی تعلق کیا ہے۔ دل سے جو سگنلز ہیں دماغ کو جاتے ہیں تو دماغ اس کے رد عمل میں دماغ پہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اور جو معلومات ہیں قبل از وقت جو ہے واقعہ کو پیش آنے سے پہلے کیا دل دماغ کو کوئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، کوئی تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا کہ دل اور دماغ دونوں کو الہامی یعنی وجدانی معلومات کہیں سے موصول ہوتی ہیں، وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ریسرچ کے دوران کہ کوئی جذبات انگیز یا حیرت انگیز واقعہ جو ہے اس کے رونما ہونے سے پہلے انسانی دل اپنی دھڑکن کو اچھی خاصی حد تک آہستہ کر لیتا ہے، اس میں نمایاں کمی آتی ہے، دھڑکن میں سگنیفیکنٹ ڈیکریز نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وجدانی اور الہامی طور پہ اس کی جیسے چھٹی حس کہتے ہیں، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے تو اس کے لیے اس دل دماغ پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا سامنا کریں، اور اس کے لیے سکون کی تلاش میں، طبیعت میں سکون کا پیدا کرنے کے لیے دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ ہاں کہتے ہیں جب کوئی مستقبل میں کوئی پرسکون واقعہ رونما ہونے لگتا ہے تو دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل بغیر کسی واسطے کے الہامی معلومات وصول کرتا ہے۔ دوسری انہوں نے دلچسپی یہ دریافت کی ان سائنسدانوں نے کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت الہامی صلاحیتیں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے تجزیہ کیا خواتین کے دل و دماغ کا، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ خواتین کا جو دل ہے ان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اس کیفیت میں جب انہیں کوئی الہام ہو رہا ہو، وجدان کی صلاحیت کام کر رہی ہو، کشف ہو رہا ہو، کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی مراقبے کی حالت میں مکاشفہ ہو رہا ہو، مشاہدہ ہو رہا ہو، تو انہوں نے یہ سگنل دیکھے، دماغ کی کیفیت بھی نوٹ کی، دل کی بھی۔ تو دماغ کا ایک حصہ ہے کارٹیکس، اس میں جو برقی پیغامات یعنی الیکٹرک سگنل جو ہیں وہ دل کی طرف سے آتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دماغ دل کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے پھر حاصل تحقیق کے طور پر لکھا "It seems that females are more attuned to get information from the heart" کہ خواتین میں
دل سے معلومات موصول کرنے کی صلاحیت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ریفرنس کا جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، الیکٹرو فزیولوجیکل ایویڈینس آف انٹیوشن، دا سرپرائزنگ رول آف دی ہارٹ، جرنل آف آلٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن، ایئر 2004، والیوم 10۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ دل سے الہامی معلومات موصول کرتی ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں، ہمارے صوفیاء بزرگ، کہ بچوں اور عورتوں میں یہ صلاحیت جلد بیدار ہو جاتی ہے، چونکہ وہ نازک طبیعت ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تو ان میں اگر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہو تو معمولی ریاضت مجاہدے سے یا توجہ بزرگ کرتے ہیں جنہیں اللہ یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے، تو ان کی یہ صلاحیت جلد بیدار ہو جاتی ہے۔ تو الیکٹرک ایکوپمنٹ سے سائنسدانوں نے یہ جانچ پرکھ کی تو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، دین اسلام کے مطابق دل کو اللہ تعالیٰ کا عرش قرار دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت الحقائق ہے ذات باری تعالیٰ۔ دل کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا ہوتی ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیت عطا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پہ ارشاد ہے کہ جو حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں وہ بظاہر تو دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو حق بات سنتے ہیں لیکن ان پہ اثر نہیں ہوتا، تو وہ سنتے تو ہیں لیکن حق بات ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی، گویا ان کے جو دل ہے وہ قوت سماعت نہیں رکھتے، اور ان کا جو یہ احمقانہ جو رویہ اور کردار ہے اس کی وجہ قرار دیا گیا کہ ان کے دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دل گناہوں کی وجہ سے تاریک ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور جدید سائنس میں ایسی بہت سی باتیں دریافت ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے۔ اس زمان میں نے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا پروگرام پیش کیا ہے، اور اسی سلسلے میں آئندہ مزید پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں، کوئی بات آپ سمجھنا چاہیں، بتانا چاہیں تو ضرور شیئر کریں۔ ہمارا یہ چینل جو ہے اسے سبسکرائب کریں اور یہ معلومات آگے شیئر کریں، اور یہ اس طرح لوگوں کو حقائق جاننے میں مدد ملے گی۔ ہمارا جو ہے دین اسلام ہے اس کی تعلیم میں تبلیغ میں مدد ملے گی، اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا خادم ڈاکٹر محمود علی انجم، نائب صدر بزم فکر اقبال پاکستان، صدر ایجوکیٹرز اینڈ لرنرز ویلفیئر آرگنائزیشن۔